دیکھو کتنا خوبصورت رب کا مہمان آ گیا، دیکھو کتنی شان والا ماہ رمضان آ گیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ 27واں پارہ شروع ہوا، سورہ الذاریات چل رہی تھی۔ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے کر فارغ ہوئے تو پھر قوم لوط کے پاس آئے اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو الگ کر کے باقی قوم پر خدا تعالیٰ کی طرف سے عذاب مسلط کیا، پتھروں کی بارش ہوئی اور ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا۔ اسی طرح قوم فرعون تباہ ہوئی، قوم عاد، قوم ثمود اور قوم نوح، ان تمام قوموں کی تباہی کا ذکر ہے۔ ان سب نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی، توحید سے منہ موڑا اور شرک میں لگے رہے، تباہ ہو گئے۔ جس سے سبق دینا ہے موجودہ لوگوں کو کہ کبھی بھی اپنے پیغمبر کی سنت کی اور آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اللہ کی توحید پر عقلی دلیل ہے کہ آسمان کو دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی قوت کے ساتھ اتنے لمبے چوڑے وسیع عریض ایک کے بعد دوسرا آسمان پیدا کر دیے، اتنی کھلی کشادہ زمین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بچھا دی اور ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے۔ تم اللہ ہی کی طرف بھاگ کے جاؤ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور تمہیں کھلے بندو ڈراتا ہوں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد حیات اللہ کی عبادت کرنا ہے اور ان کا کوئی کام نہیں۔ دنیا میں رہنے کے لیے جو اسباب ہیں وہ اللہ نے پیدا فرما دیے، ان کو استعمال کرو، کھاؤ اور پیو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، میں نے ان کو پیدا کر کے ان سے کوئی رزق نہیں کمانا چاہتا، میں تو خود کھلاتا ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ۔ 5 قسمیں اٹھا کر سورہ طور کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا یقین دلایا ہے، اور جو توحید کو نہیں مانتے ان پر عذاب کے وقوع کا جو ہے یقین دلایا ہے۔ ہمارا جب عذاب ہمارا آئے گا تو مَا لَهُ مِن دافع، اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب قیامت ہوگی تو یہ آسمان پھٹ جائے گا، یہ پہاڑ جو ہیں وہ اڑ جائیں گے رضا رضا ہو کر، اللہ اکبر، اور ان مشرکین کو جہنم کی طرف بلایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے جہنم جس سے تمہیں ڈرایا اور تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا اور تم اس کی تکلیف کرتے تھے، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا حقیقت ہے، جاؤ جلو اس کے اندر۔ اس کے مقابلے میں جو پرہیزگار لوگ ہیں ان المتقین فی جنات و نعیم، وہ جنت میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، خوش طبیوں میں ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کے عذاب سے بچائے گا، وہ کھائیں گے پیئیں گے اور تکیوں کے ساتھ سہارا لگا کر بڑے مزے سے بیٹھے ہوں گے۔ موٹی موٹی آنکھوں والی خوبصورت عورتوں سے ان کی شادی ہو جائے گی۔ ان کے بچے اگر عمل میں پیچھے رہ گئے ہوں گے تو ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور ان کے لیے ہر قسم کے کھانے اور گوشت اور پھل حاضر ہوں گے، اور غلمان جنت کے ان کی خدمت کے لیے گھوم رہے ہوں گے۔ یہ ایک اپنی مجلس بھی لگائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے جنت میں بھیجا اس واسطے کہ ہم دنیا میں ڈرتے رہتے تھے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے اور فرما برداری میں لگے رہتے، تو اللہ نے ہمیں جنت میں پہنچا دیا۔ دوسرے رکوع میں مشرکین اور مخالفین پر زجرات ہیں اور ان سے شکوے ہیں کہ یہ آپ کے خلاف باتیں کرتے رہیں گے، ان کی طرف آپ پرواہ نہ کریں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، آپ اپنے رب کے حکم پر جم کے رہیں، آپ تو ہماری آنکھوں میں بستے ہیں، یعنی ہماری نگرانی میں ہیں، آپ کا یہ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ جس وقت بھی اٹھیں اللہ کی تسبیح اور حمد کرتے اٹھیں، اور خاص کر رات کو پچھلی رات اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، سورہ نجم کے شروع میں معجزہ معراج تھا۔ یہ معراج کا دوسرا حصہ جو آسمانوں پر ہوا اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمان تک لے جا کر مختلف چیزوں کی سیر کرائی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی خواہش سے کبھی کوئی بات نہیں بتاتے، اللہ کی وحی سے ہی جو ہے دین کی بات جو ہوتی ہے سب اللہ کی وحی سے ہی بتاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوا اور اس موقع پر بھی دیکھا۔ آگے مشرکین کا جو ہے رد ہے کہ تم نے لڑکیوں کے نام پتھروں کے نام رکھ کر اپنا خدا بنا لیا، یہ کتنی عجیب قسم کی بھونڈی تقسیم ہے تمہاری۔ وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، یہ نہیں کہ انسان جو بھی تمنا کرے اس کو وہی مل جائے، اللہ جو دے گا وہی ملے گا۔ آخرت اور دنیا کا مالک اللہ ہے۔ فرشتوں کو جو انہوں نے بیٹا بیٹیاں بنا کے ان کی عبادت بھی کرتے ہیں تو یہ ان کی سفارش ان کے کام نہیں آئے گی، کیونکہ سفارش تو وہی کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، جو لوگ بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہر وقت میرے علم میں ہو، جب تم زمین میں تھے وہاں سے میں نے پیدا کیا اس وقت بھی میرے علم میں، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے پردے کے اندر تھے اس وقت بھی میرے علم میں تھے۔ فلا تزکوا انفسکم، تم اپنے آپ کو پاک ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ پاک بننے کی کوشش کرو۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنے عمل کا بدلہ لے گا، دوسرا اس کا جو ہے بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آگے قوم اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنساتا بھی ہے، رلاتا بھی ہے، موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، جوڑے بھی پیدا کرتا ہے۔ قوم جو نافرمانی تھی ان کو ہلاک بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا، سورہ قمر کے شروع کے اندر معجزے کا ذکر ہے کہ مشرکین کے مطالبے پر آپ نے جب سورج کی طرح یا چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہ دو ٹکڑے ہو گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ آگے
نافرمان قوموں کی تباہی کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ کئی صورتوں میں تفصیل کے ساتھ آیا، یہاں بھی آیا ہے۔ انی مغلوب فانتصر، انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ میں مغلوب ہوں، قوم جو ہے وہ مانتی نہیں ہے، آپ میری مدد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دعا قبول فرمائی، آسمان سے پانی اور زمین سے پانی نکال کر ایک حد تک پہنچا کر پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ پھر قوم عاد کی تباہی، قوم سمود کی تباہی اور قوم لوط کی تباہی کا ذکر فرمایا۔ آخر میں فرمایا وَلَقَدْ جَاءَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، فرعون کی قوم کے پاس بھی پیغمبر آئے تھے، ان میں سے عظیم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے جھٹلایا تو وہ بڑی قوت والی جماعت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ختم فرما دیا۔ تو اے مکہ والوں اور رہتی دنیا میں آنے والے لوگوں، ان قصوں سے، ان واقعات سے عبرت پکڑ کے اپنا قبلہ درست کر لو اور راہ راست پر چل پڑو۔ کل صغیر و کبیر مستطر، تمہاری ہر بات لکھی جا رہی ہے، قیامت کے دن اس کا سب کا جواب دینا پڑے گا۔ ان المتقین فی جنات و نہر، اس میں خوشخبری ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لیتے ہیں وہ جنت اور نہروں میں جائیں گے، اور اللہ کے قریب ان کو ٹھکانہ، یعنی اللہ بہت ان کو عزت دیں گے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، سورہ رحمان کے اندر رحمت اور برکتوں کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک نازل فرمایا، قرآن کو سکھایا، انسان کو پیدا کیا، اس کو بولنے کا طریقہ سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج و چاند پیدا کیے، اللہ تعالیٰ ستارے اور بوٹیاں اور نباتات پیدا کرتا ہے، اللہ ہی نے آسمان کو بلند کیا ہے، اللہ نے ترازو اتارا ہے، تم بھی اس ترازو کے ساتھ انصاف کے ساتھ تولا کرو اور کسی پر ظلم نہ کیا کرو۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے ذکر کی ہیں۔ خلق الانسان، انسان کو وہ پیدا کیا ہے ٹھیکری سے اور سیاہ بجنے والی مٹی سے، اور جنوں کو پیدا کیا ہے شعلے مارنے والی آگ سے۔ آپ لوگ کس کس نعمت کا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جھٹلائیں گے؟ مشرق اور مغرب کا رب بھی وہی ہے، سمندر بھی اس نے بنائے، ان سمندروں کو چلایا بھی اس نے ہے، اس کے اندر تمہارے لیے موتی اور مرجان بھی رکھے، اور اس کے اندر تمہارے لیے گوشت بھی ہے، یعنی مچھلیاں بھی بہت ہوتی ہیں اس میں، کشتیاں بھی تمہاری اس میں چلتی ہیں۔ ہر چیز نے تباہ ہو جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی سب کچھ چلا جائے گا۔ پوچھتے ہیں آپ سے آسمان اور زمین والے، تو آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہر دن ایک شان میں ہوتا ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ثقلان سے مراد جن اور انسان ہیں۔ ابھی میں فارغ، دھمکی اس کو کہتے ہیں، ابھی میں فارغ ہوتا ہوں، تم سے نمٹ لوں گا۔ معاشر جنوں انسانوں، اگر تم میرے زمین آسمان سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن کہاں نکلو گے؟ کہیں ہے ہی نہیں، تو اس واسطے فرما بردار بن کر کے رہو۔ یومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، ایک وقت آئے گا کسی کے گناہ کے متعلق پوچھا بھی نہیں جائے گا، اللہ کو علم ہوگا۔ جہاں پوچھیں گے تو اس واسطے تاکہ ان کو تسلی ہو جائے کہ واقعی ہم یہ گناہ کر کے آئے، اس کی یہ سزا ہونی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو علم حاصل کرنے کے لیے نہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت۔ ان کے پیشانی اور قدموں سے پکڑ کر فرشتے جہنم میں ان گناہ گار لوگوں کو ڈال دیں گے اور کہیں گے یہی تو جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ آخری رکوع میں اس کے سورہ رحمان کے اندر خوشخبریاں ہیں، جو اللہ کے سامنے ہونے سے ڈر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے، اس کو 2 جنتیں نصیب فرمائیں گے، پھل و پھول اس کے اندر ہوں گے، پانی کے چشمے اس کے اندر ہوں گے، اللہ اکبر، اور ان کو ایسی عورتوں سے بیاہ دیا جائے گا جو یاقوت اور مرجان کی طرح ہوں گی،
وہ اپنی آنکھیں اپنے خاوندوں پر ہی بند رکھے گی، یعنی سب سے بڑی عظیم نعمتیں ان کو اپنے خاوند نظر آئیں گے۔ یہ انہوں نے نیکیاں کی تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ عطا فرمائے گا۔ پھر دوسرے درجے کے جنتی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ 2 باغ دیں گے جو بڑے سبز شاداب ہوں گے، اور ان کے اندر بھی چشمے بہہ رہے ہوں گے اور فوارے پھوٹ رہے ہوں گے۔ ان کے لیے بھی حسان، خیرات و حسان، بڑی خوبصورت حسین عورتیں ہوں گی جن کو پہلے کسی جن اور انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا۔ اللہ کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ کا نام ہی برکت والا ہے جو اللہ خود جلال اور اکرام والے ہیں۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، سورہ واقعہ میں قیامت کا ذکر ہے کہ یہ قیامت جب قائم ہوگی تو تہو بالا کر دے گی، آسمان اور زمین ٹوٹ جائیں گے اور زمین پہ بھوچال آ جائے گا، اور پہاڑ جو ہیں وہ اس طرح ہوں گے آٹے کی طرف پس کر وہ اڑ جائیں گے۔ یہ حال ہوگا تو لوگوں کی 3 جماعتیں بن جائیں گی۔ کچھ اصحاب یمین ہوں گے جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، کوئی اصحاب شمال ہوں گے جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور کچھ جو ہیں سابقون ہیں وہ بہت ہی آگے، یعنی دائیں ہاتھ والوں میں سے کوئی بہت ہی ترقی یافتہ ہے۔ ان سب کو یعنی دائیں ہاتھ والوں کو اور سابقون کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ پہلی امتوں میں بھی ہوں گے، اس امت میں بھی بہت ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور وہ جہنم کے دھوئیں کے اندر ایک سایہ اٹھ رہا ہوگا، وہ سایہ گرم ہوگا، وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ وہ ہر حال ان سب کو جو قیامت کے منکر تھے قیامت میں پیش کر کے ان کو کہا جائے گا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لاکلون من شجر من زقوم، جس قیامت کو تم جھٹلایا کرتے تھے آج گمراہو، اب تمہیں کھانے کے لیے وہاں زقوم ملے گا، اور گرم پانی ایسے پیو گے جیسا پیاسا اونٹ پیتا ہے، اور کیا تم پہلے بون تھے ایک حقیر پانی کی۔ اللہ نے تمہیں پری پہ کر انسان بنایا ہے تو پھر دوبارہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی وہی کر سکتا ہے۔ تم دیکھتے نہیں جو کھیتی میں غلہ ڈالتے ہو، دانے ڈالتے ہو، تو کھیتی تو ہم ہی بناتے ہیں، تمہیں خطرہ بھی لگا رہتا ہے بعض دفعہ۔ وہ کھیتی تمہاری تیار ہوتی ہے تو ہمارا کوئی عذاب آ جاتا ہے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ختم ہو جاتی ہے، جس طرح کہ ابھی بھی ہوا ہے، اور پھر لوگ ہاتھ ملتے رہ جاتے۔ فرمایا یہ پانی جو تم پیتے ہو اس کو اتارتے بھی ہم ہیں، میٹھا بھی اسے وہ ہم کرتے ہیں۔ فسبح باسم ربک العظیم، اللہ کی پاکی بیان کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ جب تمہارا روح، تمہارا سانس حلقوم تک پہنچ جائیں گی، تمہارے سارے رشتہ دار عزیز سب وہاں موجود ہوں گے، کوئی بھی اس کو واپس نہیں کر سکے گا، وہ روح فرشتے نکال کے چلے جائیں گے۔ اگر تم کسی کے تابع نہیں تو پھر ذرا اس روح کو واپس کر کے دکھاؤ، نہیں کر سکے گے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ یہ سورہ واقعہ کو جو آدمی رات کو کم از کم 1 دفعہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے فاقے ختم کر دے گا۔ سورۃ الحدید کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور کہ اس کی حکومت ہے، وہی موت حیات کا مالک ہے، اول آخر ظاہر باطن وہی ہے۔ آسمان کو اس نے پیدا کیا ہے، عرش کا مالک وہی ہے۔ آسمان کی طرف جو چیزیں چڑھتی ہیں یا اترتی ہیں، زمین میں جو چیزیں جاتی ہیں یا نکلتی ہیں، سب اللہ ہی کے علم میں ہیں اور اللہ نے ہی پیدا کی ہیں۔ اسی کی حکومت ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ رات دن کو بھی اسی نے بنایا ہے، اس کے نام پر خرچ کرو، مال بھی تو اس نے تم کو دیا ہے، تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ یہ مال پہلے کسی اور کے پاس تھا، اب تمہارے پاس آیا ہے تو تمہیں اللہ کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ کل تمہارے ہاتھ سے یہ بھی نکل جائے گا، مر جاؤ گے اور سب مال کو چھوڑ جاؤ گے، تو پھر اس پر بخل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
من ذا الذی یقرض اللہ، ایسے نہیں خرچ کرتے تو کم از کم قرض دے دو اللہ کو، اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ سے زیادہ کر کے کئی دفعہ اس کو بڑھا کر واپس کر دے گا۔ میدان محشر کا ذکر فرمایا، مومن مرد اور مومن عورتوں کو تو اس طرح لایا جائے گا کہ ان کے سامنے نور ہوگا، دائیں طرف بھی نور ہوگا، نور کے اندر روشنی میں وہ چلے جا رہے ہوں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے، جو بڑی کامیابی ہے۔ ان کے پیچھے منافق بھی چلیں گے، یہ ذرا پیچھے رہیں گے تو ان کو آواز کریں گے، ذرا ٹھہرو ہم بھی اس نور۔ انہیں کہا جائے گا یہ نور یہاں نہیں ملتا، یہ تم واپس چلے جاؤ، یہ دنیا سے واپس آ نہیں سکتے، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے تو تم ہمارے ساتھ، لیکن تم تو ہمارے خلاف انتظار میں رہتے تھے، شک میں پڑے رہتے تھے، تمہیں تو امیدوں نے دھوکے میں ڈال دیا، شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈالا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ، آج وہ دن ہے جس میں کسی سے فدیہ نہیں وصول کیا جائے گا، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور اسی میں ہمیشہ رہو۔ کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں ہے کہ ان کے دل نرم ہو جائیں، ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جو یہودی، ان کے پاس کتاب آئی لیکن ایک وقت گزر گیا تو دل ان کے سخت ہو گئے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، جان لو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے زمین کو مرنے کے بعد، انسانوں کو بھی اس طرح کرے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا جس میں تم ریجھے ہوئے ہو یہ تو کھیل تماشا ہے، فخر کی چیز ہے ایک دوسرے میں، ایک دوسرے پر مال اولاد میں فخر کرتے ہو، اس کو بڑھانے کی کوشش میں لگے رہو، یہ تو کھیتی کی طرح ہے، ابھی لے لہا رہی تھی، یہ پھر خشک ہو کر اڑ بھی جاتی ہے، زمین خالی ہو جاتی ہے، اس طرح تم بھی اس وقت پھول پھل رہے ہو، اب مر جاؤ گے، ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا تمہارا۔ تقدیر کا مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ جو مصیبت یا کوئی خیر تمہیں پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی پہنچتی ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا جو حکم دیتے ہیں وہ جو ہے نقصان میں ہی ہے۔ جو منہ پھیرے گا، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ تو غنی ہے۔ اللہ نے رسول بھی بھیجے، کتابیں بھی اتاری، ترازو بھی اتارا تاکہ لوگ انصاف کریں، اور لوہا بھی اتارا تاکہ دشمنوں، اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑیں، اور دیگر فوائد بھی لوہے سے اٹھائیں۔ آپ جہاں نظر ماریں گے تو لوہا آپ کو نظر ہی آئے گا۔ ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر بھیجا، ان کی اولاد میں نبوت کو بھی رکھا، ان کے بعد دوسرے پیغمبر بھی آئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے رہبانیت اختیار کر لی تھی لیکن اس کی رعایت نہ کر سکے تو نقصان میں پڑ گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ۔ اے اہل کتابوں، تو تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 2 حصے دیں گے، اور تمہیں نور دیں گے جس کے اندر چلو گے، اور گناہ تمہارے معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں۔ اور یہ اس واسطے فرما دیا کہ یہودی کہتے تھے ساری خیر اور بھلائیاں ہمارے پاس ہیں، اللہ کا فضل بھی ہمارے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی فضل عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔